بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کہ حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے برادر زادے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امامت کی حضرت علی علیہ السلام کے لیے نص فرمائی تھی، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے نص کی تھی، اور انہوں نے اپنے بعد امام حسین علیہ السلام کو نامزد فرمایا تھا۔ اب چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے متعلق نص نہیں کی، میں آپ کے باپ کا بھائی اور آپ کا چچا ہوں، نیز علی علیہ السلام کا فرزند ہوں، اور سنوں سال میں آپ سے بھی بڑا ہوں، لہٰذا امامت میرا حق، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں مجھ سے نہ الجھیے۔ امام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب محمد حنفیہ کا کلام ختم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، خدا سے خوف کرو اور ایسی بات نہ کہو جو آپ کا حق نہیں ہے، اور میں آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ اس دعوے سے باز رہیے، اور یقین جانیے کہ عراق کی طرف کوچ کرنے سے قبل مجھے اپنے والد نے اپنا وصی مقرر فرمایا تھا اور منصب امامت کے لیے مجھے نامزد کیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے تبرکات بھی میرے حوالے کیے تھے۔ آپ اس مقام پر قدم نہ رکھیں، ورنہ مجھے خوف ہے کہ آپ کی عمر کم ہو جائے اور حالات دیگر کیوں ہو جائیں، کیونکہ خداوند کریم نے امامت کا عہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں قرار دیا ہے۔ اگر اس امر کی مزید تسلی چاہتے ہیں تو حجر اسود کے پاس جا کر اس سے فیصلہ لے لیں۔ ہم دونوں میں سے اس نے جس کے حق میں شہادت دے دی، دوسرے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، کیا حجر اسود بھی کلام کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اگر جمادات کلام نہ کریں تو امام کس کام کا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات چیت مکہ میں ہو رہی تھی، پس دونوں حجر اسود کے پاس آئے اور امام علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا جان، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے حق میں حجر اسود کو گویا کرے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عز و انکساری سے بارگاہ ربوبیت میں دعا مانگی، لیکن حجر اسود نے کوئی جواب نہ دیا۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ امام برحق ہوتے تو حجر اسود ضرور گواہی دیتا۔ پس محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بیٹا اب آپ سوال کریں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حجر اسود سے مخاطب کر کے فرمایا، تجھے اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے میثاق الانبیاء، میثاق الاوصیاء اور میثاق مخلوق کا امین و مخزن قرار دیا ہے، ہمیں بتا کہ ہم دونوں میں سے حسین علیہ السلام کے بعد وصی اور امام کون ہے؟ پس حجر اسود میں ایک زبردست جنبش پیدا ہوئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنی جگہ سے جدا ہوتا ہے۔ پس عربی فصیح و بلیغ زبان میں گویا ہوا، اللہم ان الوصیۃ والامامۃ بعد الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ لک۔ پس تحقیق کے وصایت اور امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کا حق ہے۔ پس محمد حنفیہ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ علیہ السلام کی امامت کا معترف ہو گئے۔ قاضی نور اللہ شوشتری
مجالس المومنین میں فرماتے ہیں کہ یہ محاکمہ صرف ظاہری طور پر تھا، ورنہ محمد حنفیہ پہلے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے معترف تھے۔ اب صرف کسانیہ گروہ کے سمجھانے اور انہیں رائے حق دکھانے کی غرض سے اس محاکمہ کی صورت اختیار کی گئی۔ وقت شہادت امام حسن علیہ السلام محمد بن حنفیہ کا کردار۔ بوقت شہادت امام حسن علیہ السلام محمد بن حنفیہ موجود تھے، اور امام علیہ السلام کو جب کفن پہنایا گیا تو اس قدر روئے کہ سیلاب اشک ان کی آنکھوں سے متواتر جاری تھا۔ پھر جنازے کی طرف نظر اٹھا کر چند حسرت بھرے کلمات زبان سے ادا فرمائے جو امام حسن علیہ السلام کے متعلق ان کی حسن عقیدت کے ترجمان تھے۔ روضۃ الصفا سے آقا زبی محلاتی نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اور انہیں حرم جناب رسالت مآب کی طرف لایا گیا تو ایک خچر پر سوار ہو کر سامنے سے آئیں اور کہنے لگی کہ میں امام حسن علیہ السلام کو حرم رسول میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ اس وقت محمد بن حنفیہ نے آگے بڑھ کر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی کسی دن تو اونٹ پر سوار ہو کر نفس رسول اور زوج بطول کے مقابلے میں برسرے پیکار ہوئی اور خچر پر سوار ہو کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑے پر آمادہ ہو گئیں، اور اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو ابھی ہاتھی کی منزل باقی ہے، بس کبھی ہاتھی پر سوار ہو کر بھی اپنی شان کا مظاہرہ کرے گی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو ان کے 9 حرم موجود تھے، اور اس حجرے سے بمطابق قانون وراثت زوجات کو 8واں حصہ پہنچتا ہے، اور اگر اس کو 9 میں تقسیم کیا جائے تو ایک زوجہ کو 72واں حصہ ملے گا، جو تقریباً طول و عرض میں ایک بالش یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ لہٰذا تیرا حصہ تو بنتا ہے، ایک حجرے سے 1/72، تو تجھے پورے حجرے پر تصرف کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اب چونکہ اس کے پاس کوئی قابل قبول جواب نہ تھا، لہٰذا کہا کہ اے ابن حنفیہ، اولاد فاطمہ جب خاموش ہے تو تم میرے ساتھ کیوں سخت کلامی کرتے ہو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، خبردار، تو محمد کو فاطمہ سے دور نہ سمجھ، بلکہ وہ ایک کے بجائے 3 فاطمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، فاطمہ بنت عمران بن عائض بن عمر بن حزم، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی دادی تھیں۔ مروج الذہب جلد 2 صفحہ 103۔ مسعود نے عمران کے بجائے عمر ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، فاطمہ بنت اسد، جو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں اور میری دادی تھیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ
ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔